دین سیکھنے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خیر کے بول عطا فرمائے، راضی ہو جائے اور راضی برضا رکھے انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے تھے موت کی، حشر کی، محشر کی، قبر کی، جنت کی، ان ساری منزلوں کی جو کہ ایک حقیقت ہیں، اور جہاں پہ جن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے، ہم سب نے، کوئی طریقہ کوئی چارہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا آب حیات ہاتھ آ جائے کہ ہم ان منازل سے نہ گزر سکیں۔ تو کچھ لوگوں کے بہت سے سوال آئے، اچھی بات ہے، سوال کرنے چاہیے، کیونکہ معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ میڈیا سے جو ہم نالج لیتے ہیں اس میں اگر ہمارا ہاتھ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو کہ ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایمان جیسی جو چیز ہے نا وہ ہم اس کے سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا اس کے سامنے ایکچولی اپنے اپنا ایمان رکھ دیا ہوتا ہے۔ وہ جو کہے گا آپ اس پہ عمل کریں گی، آپ اسے سچ جانیں گی۔ اور دیکھیں، کوئی تو مسجد میں آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں تو اپنی جوتی کا اعتبار نہیں کرتے، ساتھ شاپر میں لے کے، ایون حرم میں بھی پیچھے ڈالی ہوتی ہے بیگ پیک میں۔ تو کجا یہ کہ ہم ایمان کا اعتبار کر لیتے ہیں ایک بندے پہ۔ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس پہ پھر کتنا ضروری ہے کہ کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں۔ اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ کوسچن یہ آ رہے تھے کہ آپ نے موت کی بات کی ہے تو قبر کی زندگی کا تو کوئی دلیل کہیں نہیں ہے نا، کہ قبر میں بھی کوئی بندے پہ بیتے گا، وہ تو ڈے آف ججمنٹ میں ہے، جنت اور دوزخ کے معاملات ہونے ہیں۔ تو یہ جو آپ قبر کی بات سوالو جواب کا سلسلہ بتا رہی ہیں، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث میں قبر کے عذاب اور ثواب کا جزا کا ذکر ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ سائنس کی روح سے انسانی جسم کے ساتھ کیا بیتتی ہے جب بندے کی سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے، اور ہم سب کی ٹوٹنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم آخری بول کلمہ دیں اور خیریت عافیت کے ساتھ لے جائیں۔ دیکھیں، اگر کائنات میں کسی کو زندہ رہ جانے کا حق ہوتا، یا اللہ جس کو رکھنا چاہتے، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا، یعنی عشق اور محبت کی ایک ایسی داستان ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کہ اس پہ کتب لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں، والیم کے والیم، یعنی وجود کے ساتھ، بشری وجود کے ساتھ عرش کے سارے مراحل طے کراتے، ساتوں زمینوں کی سیریں کراتے، ایک ایک راز و نیاز بتاتے، میرا رب سونا عرش مولا پہ اپنے سامنے بٹھا کے کعبہ کوسین کے فاصلے کے ساتھ بات چیت بغیر کسی پردے کے ہو رہی ہے۔ تو یہ محبت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ تو وہ نہیں رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کیا رہنا ہے؟ یہ تو جانا ہی جانا ہے، آئے ہیں تو جانا ہے۔ اب پہلے تو یہ کوسچن آیا کہ مرنے کے بعد کچھ میتیں قبروں میں بڑے بڑے ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں گل سڑ جاتی ہیں، تو یہ کیا نظام ہے؟ ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کے کوسچن آتے رہے۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ آج کل کے لوگ زیادہ اچھی طرح سے مان لیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی ڈیڈ باڈی زمین کے اندر جاتی ہے، اور اگر اس کا درجہ حرارت سرد ہے، برفانی علاقہ ہے، تو وہ وہاں پہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی، اس کے باڈی کے اندر بیکٹیریا اور سیلز کے اندر وہ جو تبدیلیاں آنی تھی وہ نہیں آتی، جو موسمی تغیرات سے آتی ہیں وہ نہیں آنی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سادہ ترین الفاظ میں بات کروں جو کہ عام فہم ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی لفظ آپ کو بھاری لگے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے، اس میں کوئی ڈرنا نہیں ہے، یہ آنی ہے اور ہونا ہے۔ جب کہ نبی آخر الزمان نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے، اور رہ کے بھی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جانا ہے اور جانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بچی کا بہت پریشان کن فون کچھ دنوں سے مجھے آ رہا تھا، اور وہی کونسلنگ کے سلسلے میں کہ گھر لینے کا بہت شوق ہے، لیکن گھروں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آئی کینٹ افورڈ، اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میرے بچے، اگر کسی کے 10-12 محل بھی ہوں گے تو وہ بھی تو مر جائے گا، کسی کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ کرائے کے گھر میں جہاں بھی اللہ پاک نے رکھا ہوا رہ رہا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ یا تو ہونا کہ جس کے محل منارے ہیں اس نے نہیں جانا، کوئی مجھے اس کی آپ
ریزن دے دیں کہ اپنا گھر ہونا ضروری ہے. آپ اس طرح سے تڑپ رہی ہیں اور آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں. یعنی جس کے محلات ہیں اس کو بھی جاننا ہے. نواب جو ہیں بہاولپور، نواب صادق، ان کے بارے میں آپ نے بہت، ان کے محلات، حویلیاں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر چڑیوں نے گھونسلے اور چوہے رہ رہے ہیں. کیا وہ شان و شوکت تھی کہ اس ہستی نے پاکستان کے سرکاری ملازمین کی پہلی تنخواہ اپنے خزانے سے ادا کی تھی، اور کیا وہ شب شبہ تھا. اور آج وہ کھنڈرات آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ وہ حویلیاں ٹوٹ کے گر رہی ہیں، اور یہ صرف 60 سال میں ہوا ہے. تو لہٰذا اس میں نہ تو کسی ڈپریشن میں جانے کی بات ہے، جب جانا ہی ٹھہرا ہے تو پھر لمبے چوڑے پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہ نہیں ہے تو ہمارا وہ نہیں ہے. ان کلاسز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے، میرے سمیت. ٹھیک ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، قرآن بار بار کہتا ہے انما الاموال اولاد مال والاولاد کیا ہے، فتنہ ہے یہ آپ کے لیے. لہٰذا یعنی سورۃ کہف میں بھی، سورۃ تغابن میں بھی بار بار دہرائی جاتی ہے یہ بات، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں، یہ رہ جائیں گی یہاں پہ. تو لہٰذا ان کے لیے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے اس بچے سے یہ کہا کہ آپ اللہ پاک سے یہ یوں بات کریں کہ آپ کہیں کیا میرے کریم رب، تو مجھے گھر نہیں نہ دینا چاہتا، تو نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے. تو نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے، میں راضی بے رضا ہوں. میں نے کہا بس آپ اس کی تسبیح کر لیں، تو نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے، میں راضی بے رضا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور انشاءاللہ آپ کو، وہ کہتی مجھے صبر نہیں آ رہا. تو بہرحال ہم موت کی بات کر رہے تھے کہ چند لمحوں کے اندر جو ہمارے جسم میں تبدیلیاں میڈیکلی پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. یعنی چند سیکنڈ میں جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دماغ جو ہے نا وہ ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، آرڈر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ ہل رہا ہے، اس کو آرڈر کر رہا ہے، میری زبان چل رہی ہے، یہ برین سے سارے آرڈر مل رہے ہیں. اور برین کیسے، دماغ کیسے کام کر رہا ہے کہ ہمارے دل سے اس کو خون جا رہا ہے. جب موت واقع ہوتی ہے تو دل بند ہوتا ہے، جب دل بند ہوتا ہے تو دماغ کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری سرگرمیاں وہ ایک دم سے، یعنی پہلے ایک دم سے جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے نا، اچانک بڑھتی ہیں اور پھر اتنی تیزی سے بالکل گراف نیچے گرتا ہے، اور دماغ کی سوچیں، ساری ایکٹیویٹیز، ساری سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور جو ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ہے نا، ہمارے جسم، اس وقت میں بیٹھی ہوں بات کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا ہے کہ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے، حرارت زندگی ہے، وجود میں گرمی ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری سانس کو اگر آپ سانس لیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ گرم سانس باہر نکل رہی ہے. ہمارا خون جو ہے وہ اگر کہیں بہہ جاتا ہے خدا نخواستہ تو نیم گرم ہوتا ہے. آپ کا لواب دین تھوکتے ہیں، آپ کا آنسو، آپ کو پتہ ہے نا باڈی میں ہیٹ ہے. تو جب انسانی جسم سے روح نکلتی ہے نا تو ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اتنا کم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے کمرے میں اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی روم ٹیمپریچر پہ. جو ہمارے جہاں بھی باڈی ہے وہ وہاں کے ٹیمپریچر پہ باڈی ایک دم سے آ جاتی ہے. اور آکسیجن کیونکہ نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں نا، یہ جو ہمارا گوشت بنا ہوا ہے، بالکل سمپل میں بات کر رہی ہوں جو ہم سب کو انشاءاللہ سمجھ آنے والی ہے، کہ ہمارا جو خلیے ہیں، سیلز ہیں جسم کے، جن سے ہمارا یہ گوشت پوش جو ہے، اس کو آکسیجن نہیں نہ ملتی. آکسیجن سے یہ زندہ ہے، تو یہ کیا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر، یہ خلیوں کے اندر، سیلز کے اندر ہمارا گوشت پوشت ہے، یہ خون، پانی، یہ سب کچھ. تو کیا ہوتا ہے، وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بچے کھاتے ہیں جیلیز وغیرہ، تو وہ توڑیں تو اندر لیکوڈ آپ چاکلیٹس کے اندر دیکھتے ہیں، ایسے وہ پھٹتی ہیں تو اس کے اندر سے، باڈی کے اندر سے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ منٹوں میں ہوتا ہے، سیکنڈ میں دماغ بند ہوتا ہے، باڈی ٹیمپریچر فوراً گرتا ہے اور روم ٹیمپریچر میں ہو جاتا ہے، یعنی 10 ڈگری پہ تقریباً آ جاتا ہے. اور پھر گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، گھنٹوں یعنی وہ سیل بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ وجود جسے ہم سنوار کے رکھ رہے ہیں، شیشوں کے سامنے گھنٹوں ہم دیکھتے ہیں،
پارلرز میں جاتے ہیں، کیا مینی کیور اور پیڈی کیور، کیا کپڑوں کی فٹنگ کہ یہ یہاں سے سلائی سیدھی نہیں ہے، یہ بٹن یہاں لگ جائے، یہ یہاں لگ جائے، یہ شلوار کا پائنچہ تنگ ہو جائے، کھلا ہو جائے. یہ اس وجود کو جس کو ہم سنوار رہے ہیں لباس سے، میک اپ سے، اس کے ساتھ بیتنے والی واردات منٹوں اور سیکنڈ کے بعد گھنٹوں میں کیا ہوتی ہے کہ پٹھوں کے اندر یہ جو ہمارے جوڑ ہے نا، مسل، ان کے اندر کیلشیم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فروزن شولڈر سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ جس کا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. وہ اکڑنا شروع ہو جاتی ہے باڈی، اور تقریباً 36 گھنٹے تک یہی کیفیت رہتی ہے کہ بندے کے پٹھوں کے اندر کیلشیم جمع ہونے لگتی ہے، لاش اکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے پٹھے ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنا اندر میں آپ سے اکثر کہتی ہوں نا کہ ہمارے جسم میں فضلہ بھرا ہوا ہے، پسینہ، پیشاب، پخانہ، گند، ہم وہ گند کی پوٹلیاں، اور اوپر ہم مہنگے لہنگے غرارے ساڑیاں پہن کے اس کو سجا کے، اور ہم پھر رہتے ہیں برانڈیڈ کے نام پہ. اندر فضلہ بھرا ہوا ہے، چلتے پھرتے فضلے، اور بنے کس سے ہیں؟ گندے قطرے سے، کہ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، شاور لینا پڑتا ہے. اس سے ہم بنے ہیں، اور وجود بھرا ہوا ہے پیشاب پخانے سے، گیس سے، بدبو سے، پسینے سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی چیز ہیں، ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، فراز وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فضلے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوراخوں سے، ناک سے خون آنے لگتا ہے، منہ سے زیادہ دیر لاش پڑی رہے، اسٹول اور یورن خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہماری رگیں ہیں نا، وینز، ان کے اندر خون جو چل رہا ہے نا، کیونکہ نیچے زمین میں کیا ہے؟ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے. تو جب خون کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے کشش ثقل اس خون کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سرخ اور سفید رنگت والی ہماری جلد چمکتی، ہم کہتے ہیں ہم بڑے پنکش خوبصورت ہیں، گلو کر رہے ہیں، ببلنگ ود ہیلتھ ہیں. یہ سارا وجود سرخ سفید رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، اور اس کی جگہ جگہ دھبے، سپاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ گھنٹوں میں پھر نا خشک ہونے شروع ہو جاتی ہے ہماری سکن. یہ سکن جس کے لیے ہم رنگ برنگے لوشنز امیزون سے روز ڈبے آتے ہیں، لوشن لگائے جاتے ہیں کہ یہ نرم نرم ہاتھ، یہ خوبصورت، اس پہ پہنی ہوئی ہیرے کی انگوٹھیاں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جلد جو ہے وہ کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکڑنا شروع ہوتی ہے. جب جلد سکڑتی ہے نا، تو پھر جو آپ کے ناخن اور بال ہے نا، وہ باہر کی طرف کھینچ کے لمبے ناخن لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے گوشت کھینچا جاتا ہے، لمبے ہو گئے. حالانکہ وہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جلد کھنچ جاتی ہے نا، تو ناخنوں کی جڑ بھی اندر تک کھنچ کے نظر آتی ہے، جو نکلنی تھی نا بعد میں، اور نیلا پڑ جاتا ہے. یہ کچھ گھنٹوں میں یہ جسم نیلا پڑنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باڈیز ہم رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات ان کے گرد پاکستان میں برف کے بلاک رکھ دیتے ہیں کہ کولڈ اسٹوریج میں، یا وہ جو کولڈ رومز ہوتے ہیں وہاں پہ پریزرو نہیں کرتے ہاسپٹلز میں، یا اتنے افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، تو برف کے بلاک رکھ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میت کا چہرہ جو ہے اس میں کالے داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ وجود ہے جس کو ہم نے بڑا سنوارا، بڑا لاڈلا رکھا کہ اس میں پروٹین کی کمی ہے، نہیں ملٹی وائٹامن لینی ہے، نہیں کیلشیم، آج وائٹامن ڈی نہیں کھائی، آج کل ہم دھوپ میں نہیں بیٹھتے، وائٹامن ڈی ضرور لینی چاہیے، نہیں آئرن کی کمی ہو رہی ہے، ہائی پوٹینسی کی لیں گے. یہ وہ وجود ہے جس کے ساتھ یہ ہونا ہے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس پروسیس سے نہیں گزرے گا، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. یہ زندگی کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہم دہراتے نہیں ہیں. دہرائیں تو ہمیں زندگی میں ہم بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں، عاجزی آ جائے، ہم اکڑ کے نہ چلیں، ہم لمبے خواب نہ بنیں، ہم لوگوں کے ساتھ کھینچا تانی نہ کریں. وہ جو لیگ پولنگ اور کولڈ وار کے نام پہ چیزیں چلتی ہیں کہ میری ناند یوں کر گئی تو میرے خاندان والے یوں کر گئے، تو میرے میاں مجھ سے چوری اکاؤنٹ رکھتے ہیں، تو پتہ نہیں کس سے میسیجز کرتے. بھئی کرنے دو، کرتے ہیں تو یہ ہونا ہے وہ ہمارے وجود کے ساتھ. ہم تو یہاں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، اور جہاں مہمان جاتے ہیں وہاں پکے ٹینٹ نہیں لگا لیتے کہ کبھی نہیں جانا.
اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے 1 سے 2 دن کے بعد ہی باڈی کے اندر بدبو پیدا ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جتنے پارٹس آف باڈی ہیں نا وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے سرانڈ پیدا ہوتی ہے، اور اسی گلنے سڑنے کے اصل کیا ہوتا ہے، بیکٹیریا اٹیک کر دیتا ہے، دھاوا بول دیتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر۔ آپ نے دیکھا نا، جیسے کوئی سالن پڑا ہوا باہر آپ رکھتے بیک یارڈ میں، کچھ دن پڑا رہے تو اس کے اوپر پھپھوندی لگنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل باڈی، اور اندر اور باہر سے باڈی پہلے نیلی ہوئی تھی نا، ہری ہونا شروع ہو جاتی ہے پھپھوندی لگنے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہفتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لاش کے کیڑے جسم کے اوپر بسیرا کر لیتے ہیں، ادھر ہی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے جسم پہ اتنی سی مٹی پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں جھاڑو اس کو، ڈسٹ پڑ گئی ہے، او ہو توبہ توبہ۔ ہمیں تو بچے تو یہاں چڑیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چیونٹی اور کاکروچ کا تو سوال نہیں ہے گھروں کے اندر۔ یہاں بسیرا کر لیں گے ان ٹانگوں، ہاتھوں، پیروں، منہ، آنکھوں کے اوپر، اور جہاں پہ نرم جسم ہوگا نا، یہ جو ہماری مسلز ہیں، یہ بازو کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، ہپس کے اوپر، اس کے اوپر 1 ہفتے کے اندر اندر، یعنی یہ جسم کا 60% حصہ یہ گوشت کھا جائیں گے، اور 1-2 ہفتے کے بعد بال جسم کے سارے جھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ کیا کیا شیمپو نہیں ہم استعمال کرتے، کیا اینٹی ڈینڈرف اور فلانا، اور شائن کرے جی بال، کرلی، آج ان کو کرل کرنا ہے، آج اسٹریٹن کرنا ہے، یہ جھڑ جائیں گے 2 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر۔ یہ ہمارا وجود ایک آرٹیفیشل سا وجود ہے۔ ویسے تو ہمیں گڈی گڈے کے کھیل اور گھر سمجھ آتے ہیں، یہ ہمارے گھر گھروندے بھی گڈی گڈے کے ہیں، یہ ہماری زندگیاں بھی وہی ہیں، ایکچولی وہی زندگیاں ہم جی رہے ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ اور یہ جراثیم اور کیڑے اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ 3 ہفتے کے بعد پہلے جسم نیلا پڑا تھا، پھر ہرا ہوا تھا بیکٹیریا لگنے سے، پھپھوندی لگنے سے، پھر پرپل ہو جائے گا، سیاہ پرپل، جامنی رنگ کا۔ پھر مہینوں کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تو درجہ حرارت یعنی 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو 4 مہینے میں جسم مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ یہ ہماری وہ موت کا وہ منظر ہے جو بچوں کو یہ تھا کہ نہیں قبر کا عذاب، دیکھیں میری جان، عذاب نہیں بھی ہوگا تو وجود تو ختم ہو گیا، روح اپنے مقررہ مقام پہ چلی گئی، تو یہ عذاب اور نہیں تو اور کیا ہے؟ کیڑوں کا لگ جانا، کیڑوں کا بسیرا کر لینا، گوشت کا جھڑ جانا، بالوں کا جھڑ جانا، جسم کا ہرا اور نیلا ہو جانا، بیکٹیریا کا مسکن ہو جانا۔ کیا آپ اسے عذاب یا وہ ختم ہونا نہیں سمجھتی؟ پھر یہ پوچھا گیا کہ آپ قرآن اور جو آپ نے بتایا ہے کہ قبر کے اندر جو زندگی ہے اس کے لیے کیا قبر میں کوئی زندگی ہوگی؟ ہمارا تو نہیں یہ خیال، بات یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی، تو میں نے سوچا پہلے میڈیکلی بھی بتا دوں کہ اس جسم کے ساتھ کیا ہونا ہے، جس کو ہمارا خیال ہے کہ قیامت تک تو کم از کم بچ کے پڑے رہے نا قبر میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب نہیں ہونا، وہ ایکچولی اپنے دل کو یہ تشفی دے رہے ہوتے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو عرصہ گزر جائے اس وجود کے ساتھ، جو عرصہ گزر جائے، یعنی کم از کم قیامت تک تو ہم چپ چاپ آرام سے وہاں پڑے رہے نا، کوئی ہمیں چھیڑے نہ چھیڑ ملنگا نو، تو یہ تو نہیں ہونا، یہ تو نہیں ہونا، جانا تو جانا ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے حدیثیں علیین اور سجین والی بتائی تھیں ان کے لیے ریفرنس یہ ہے کہ برزخی جو برزخ کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں جو بتایا گیا قرآن اور حدیث میں، وہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اس کو بتایا۔ تو بہرحال اسی طرف میں آ رہی ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ قرآنی آیات اور صحیح حدیث میں برزخی معاملات یعنی قیامت سے پہلے قبر کے جو معاملات ہیں ان کو برزخی معاملات بھی کہتے ہیں، وہ حدیث میں ہیں، ان پہ ایمان لانا ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ برزخی زندگی کے لیے الگ قوانین ہیں، ہماری اس دنیا میں جہاں ہم زندہ ہیں یہاں کی الگ قانون ہے۔ بعض لوگ اس کا فرق سمجھے بغیر برزخی معاملات کو دنیاوی معاملات جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے زندہ
کسی قبر میں دنیاوی زندگی نہیں گزار سکتا جہاں پر نہ ہوا ہو، نہ پانی ہو، نہ کچھ کھانے کی چیز ہو، نہ ہی کوئی باتھ روم ہو، نہ ہی کوئی شاور ہو، تو وہ کیسے وہاں برزخی زندگی گزارے گا؟ جو ہم یہ بتاتے ہیں کہ قبر کے نیچے ایک نظام ہے۔ اب اس آیت کو اب ملاحظہ کریں جی، سورۃ آل عمران کی 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہی کے لیے کہا گیا، کیا ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے، انہیں گمان ہے، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، جبکہ قیامت تو بھی نہیں آئی، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ سے تھی، اور مستدرک حاکم میں ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے، سنن صغریٰ میں بھی وہ ہے۔ جو مستدرک میں حدیث ہے، عربی کے ساتھ اگر کسی کو چاہیے تو میں وہ بھی بھجوا دیتی ہوں، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، نکل، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اللہ کی رحمت اور رزق کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر اسے لے کر آتے ہیں تو دربان کہتے ہیں، کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی۔ پھر وہ اسے مومن کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جو گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے ہو۔ وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ جب وہ روح آسمان پہ جاتی ہے، نیک روح، تو جتنے لوگ ہم سے پہلے ہمارے ساتھی ہمارے پیارے گئے ہیں نا، وہ ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی گمشدہ شخص ملا ہو، کیا ہے آپ آ گئی، وہ صدقے جاؤں، ہم انتظار، ہماری فلاں آپا کا کیا حال ہے، فلاں بہن کا کیا حال ہے، فلاں سسٹر، فلاں کیا، وہ کہاں رہ گئی، وہ پوچھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتی ہیں انہیں چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ نوبارد روح جو ہے وہ کہتی ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو مر گیا ہوا تھا۔ جو لوگ مر گئے ہیں نا، جب ان کے بارے میں وہ پوچھیں گے تو روح کہے گی، وہ تو مر گیا تھا، مر گئی تھی، کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچی ادھر جنت میں؟ تو وہ کہتی ہیں، اسے اس کے ٹھکانے حاویہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا، یعنی جو ہمارے پاس نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حاویہ میں چلی گئی ہے، جبکہ آپ کہہ رہے وہ مر بھی چکی ہے۔ اور جب کافر قریب المرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو وہ نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کتنی خراب بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں بھی اس کے صفحہ نمبر 43 پہ یہی حدیث ایک مختلف متن کے ساتھ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، وہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جب ایماندار کی روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کے ارد گرد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو آسمان پر چڑھا لے جاتے ہیں، اور جس سے یہ یعنی جس نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے نا، اس راوی کا نام حماد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روح کی خوشبو کا اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے کہتے ہیں، یعنی فرشتے، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے، تیرے بدن پر جس کو تو نے آباد رکھا۔ یہ بدن کو آباد کرنا کیا ہے؟ نمازوں سے، روزوں سے، اذکار سے، صلہ رحمی سے، خدمات سے۔ پھر پروردگار کے پاس اس کو لے جاتے ہیں، وہ فرماتا ہے اس کو لے جو اپنے مقام یعنی علیین میں جہاں مومنوں کی روحیں رہتی ہیں، قیامت ہونے تک وہیں رکھو۔ اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو وہی راوی عماد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا ذکر کیا۔ آسمان والے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی، پھر حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ اپنے مقام میں، یعنی سجین میں جہاں کافروں کی روحیں رہتی ہیں قیامت ہونے تک۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک کپڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھتے تھے اپنی ناک کے آگے کر لیا جب کافر کی روح اور اس کی بدبو کو بیان کیا۔ اب یہ دونوں حدیثیں سنی ہیں جو میں نے اس دن مختصراً بیان کی تھیں، آج میں نے صحیح مسلم سے اور مستدرک احمد سے ان دونوں کا متن آپ کو بتایا ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے اب میں آپ کو حضرت بلال بن عازب کی ایک حدیث اسی سے ملتی جلتی سناتی ہوں، اور اس کو آپ ڈیٹیل سے آپ کو سناتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ موت اور قبر کی زندگی کیا ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں 18534 اس حدیث کا نمبر ہے، اور اسے کئی محدثین نے روایت کیا ہے، البانی نے بھی، کئی یعنی مختلف لوگوں نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت بلال بن عازب سے یہ روایت ہے۔ حضرت بلال بن عازب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ چلے۔ ہم قبر پر پہنچے، قبر تیار ابھی نہیں ہوئی تھی، ابھی جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی آپ کے گردا گرد اسی طرح بیٹھ کے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی ہم بالکل خاموش ادب سے ساتھ جھکائے بیٹھے ہیں، قبرستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، جس طرح کوئی شخص انتہائی تفکر اور استغراق کے عالم میں ہوتا ہے نا، ظاہر موت، جنازہ، قبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کیا فرمایا؟ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہم بقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اور پھر فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے چہرے کی چمک دمک ایسی ہوتی ہے گویا ان کے چہرے آفتاب سورج کی طرح ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کا ریشمی کپڑا، کفن اور جنت کی خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ کمال ادب اور روح کے سے بیٹھ جاتے ہیں، روح کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے سامنے اتنی دور تک جہاں تک کہ بندے کی نگاہ جاتی ہے وہ دور تک فرشتوں کا ایک جمع غفیر ہے جو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے اے پاک جان، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر بندہ مومن کی جان اس کے جسم سے اس طرح یعنی آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ بہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ جب ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ سے پلک جھپکتے یعنی فوراً یعنی اشتیاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور وہ جو کفن وہاں سے ریشمی کا لائے، ہم تو یہاں کے کفنوں کی تیاریاں کرتے ہیں نا، آب زمزم سے دو تو فلاں کرو، روح اس کفن میں جائے گی، مومن کی روح جو عرش سے آئے گا، اور اس خوشبو میں جو وہ وہاں سے لائے ہوئے ہیں اس میں رکھ لیتے ہیں، اور اس پوری باڈی روح میں سے خوشبو نکلتی ہے جو ایسی خوشبو روئے زمین پر، حدیث کا مطلب ہے روئے زمین سے پیدا ہونے سے فنا ہونے تک ایسی بہترین خوشبو کسی نے نہیں سونگھی، یعنی بہترین خوشبوؤں کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پھر وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے یہ پاک روح کون ہے؟ وہ فرشتے جو اس روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، یہ اس کی روح ہے۔ وہ فرشتے اس کو بہترین نام اور لقب اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے اہل دنیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں نوٹس کریں اس بات کو، وہ فرشتے کون سے القاب بیان کریں گے جو یہاں لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں،
کہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی شہرت اچھے نام سے ہے اور جس کی شہرت برے نام سے ہے، یعنی وہی نام عرش والوں کا بھی جانا پہچانا ہوگا. اس لیے روح کی موجودگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو اچھے ناموں میں زندہ ہوتے بھی یاد کرنا ہے، اور جب چلا جائے تو پھر بھی بہت اچھے ناموں سے یاد کرنا ہے. یعنی جو اہل دنیا جس لفظ سے اس کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ فرشتے بھی اسی نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اسی طرح ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے. ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمانوں تک اس کے ساتھ جاتے ہیں. ایک جمع غفیر ہے، یعنی ہر آسمان کا فرشتوں کے گروپ ان کے ساتھ چلنا سعادت سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک اسی اعزاز اور اکرام کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے. بس اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندہ کا نامہ اعمال علیین میں رکھو، اس جان کو زمین کی طرف یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفون ہے واپس لے جاؤ تاکہ یہ اپنے بدن میں پہنچ کر قبر کے سوال و جواب کے لیے تیار رہے، کیونکہ بے شک میں زمین ہی سے جسموں کو میں نے پیدا کیا ہے اور زمین ہی میں ان کو یعنی ان کی جسم اور روح کو واپس بھیجتا ہوں اور پھر زمین ہی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ جان اپنے جسم میں پہنچا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر اور نکیر آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں نے اللہ ہی کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، دل سے اسے سچ جانا، جس کی وجہ سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا معلوم ہوا ہے. پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا سبز بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس بناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے. پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ خوشخبری ہو تجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے، یعنی تیرے لیے وہ نعمتیں تیار ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آج وہ دن ہے جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بندہ مومن اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حسن و جمال کامل ہے، تم بلائی کو لائے ہو، اس کی خوشخبری سناتے ہو. وہ شخص جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو اس شکل و صورت میں آیا ہوں. آج وہ دن ہے جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بندہ مومن یہ سن کر کہتا ہے اے میرے پروردگار قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کافر دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے اور آخرت کی طرف جانے کو تیار ہوتا ہے یعنی اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے عذاب کے لیے کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں. ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اتنی دور جہاں تک نگاہ ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جانے کے لیے جسم سے باہر نکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح یہ سن کر اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے یعنی عذاب الہی کے آثار دیکھتی ہے اور خوف سے جسم کے سے نکلنے کو لیے تیار نہیں ہوتی. پھر پورے جسم میں چھپی چھپی پھرتی ہے بخلاف مومن کی روح کے کہ وہ انوار الہی اور پروردگار کے کرم کے آثار کو دیکھ کر جسم سے خوشی خوشی نکلی تھی نا. چنانچہ ملک الموت اس روح کو سختی اور زور سے باہر نکالتا ہے جیسا کہ کسی کھینچ کے جیسے آنکڑے کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، جس طرح ترسوف سے آنکڑا بڑی سختی سے کھینچا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ سے اس کا ذکر کیا آنکڑے سے ہی. جب ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے دوسرے فرشتے اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے پلک جھپکتے بھی نہیں چھوڑتے بلکہ اسے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں. اس کی روح میں ایسے سڑے ہوئے مردار کی بو نکلتی ہے جو روح زمین پر پایا جائے. فرشتے
پایا جائے تو زمین میں یعنی پوری زمین میں بدبو پھیل جائے، وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جب فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے یہ کون ناپاک روح ہے؟ وہ فرشتے جو اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، یعنی فلاں شخص کی روح ہے۔ اس کے برے نام اور برے اصاف کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ یہ چیز غور طلب ہے، ہمیں اپنے انجام کا اندازہ اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں ہمیں کس نام سے پکارا جا رہا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھولا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورۃ الاعراف کی آیت 40 پڑھ کے بتایا ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا فی سم الخیاط، یہ وہ والی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روح کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ کافر کی روح نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ حج کی کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے یعنی ایمان اور توحید کی بلندی سے کفر کی پستی میں گر پڑا، چنانچہ اسے پرندے اچک لیتے ہیں یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا ہوا اسے اڑا کر دور پھینک دیتی ہے یعنی رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ شخص یعنی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے اپنا آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا کون ہے، تو یعنی تصویر دکھائی جائے گی نا، پہچان کرائی جائے گی، تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس سوال جواب کے بعد پکارنے والا آسمان کی طرف اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ کہتا ہے اور اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کی روح پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور گرم ہوا آتی ہے اور قبر تنگ ہو جاتی ہے اور دونوں کنارے مل جانے کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت شخص آتا ہے جو برے کپڑے پہنے ہوتا ہے، اسے بدبو آتی ہے، وہ کہتا ہے تو وہ بری خبر سن جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کر دے، آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی برا ہے۔ مردہ کہتا ہے میرے پروردگار قیامت نہ قائم کرنا، یعنی مومن کی روح تو کہتی ہے کہ جلدی قیامت آئے میں اپنے پیاروں سے ملوں، لیکن جو کافر ہے اس کی روح یہ کہتی ہے کہ نہ یعنی قیامت نہ آئے نا، اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو جن جن آسمانوں پہ وہ روح لے کے جاتے ہیں وہاں وہاں اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ یہ میں نے مسند احمد کی آپ کو روایت جو ہے وہ سنائی ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا تھا، یعنی اسی سوال کو میں کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے، کہ قبر میں اگر زندگی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہاں تو کوئی نظام نہیں ہے، تو یہ قبر کا نظام نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن باب قرب الساعہ میں یہ حدیث ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے نا، یہ جو جتنی سپیڈ سے زمانہ گزر رہا ہے یہ بالکل قرب قیامت میں ہے۔ تو قرآن میں مختلف جگہوں پہ عذاب قبر کا ذکر آیا ہے۔ میں صرف 2 آیات آپ کو سناتی ہوں کہ فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر 35 36۔ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ایک اور جگہ ارشاد ہے ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے پھر ان کو زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت 101 ہے، یہ بھی عذاب قبر کی بات ہو رہی ہے۔ اور سینکڑوں فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک میں آپ کو اکثر حدیث سنایا کرتی ہوں کہ آپ کا گزر مبارک 2 قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات لے کے ادھر سنا دی. دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج ہم اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جاؤ کھڑے ہو کے کموڈ پہ، چھوٹے بچوں کو، کہ ہمیں ان کی پینٹ کیلس نہ کھولنی پڑے، زپ کھولو اور کر دو. اسی طرح پھر انہیں بڑے ہونے تک کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی عادت پڑتی ہے. یہ دیکھیں عذاب قبر ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب سے کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی، اسے چیر کر دو کیا اور ہر ایک کی قبر پر ایک گاڑ دی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے ان کا عذاب ہلکا رہے گا. یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فی النجاست الدم میں اور غسل والے باب میں یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کی ایک اور طویل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے مردوں کو، تو میں خدا سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں. یعنی اگر ہمیں وہ آوازیں آ جائیں تو ہم اپنے پیاروں کو دفن ہی نہ کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ صحیح مسلم میں کتاب الجنہ میں ہے. یہ آپ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت، اگر اہل جہنم سے ہوتا ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے وہ تیرا ٹھکانہ جہاں قیامت کے دن تجھے اٹھا کر پہنچا دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم میں کتاب الجنہ میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قبر میں ہر شخص سے سوال بھی کیے جائیں گے، جنت اور دوزخ کی کھڑکی بھی کھولی جائے گی، اور قبر کا عذاب، سزا اور جزا کا وجود موجود ہے. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آج ہم نے مستنجد باللہ جو کہ متقفی بامر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے یہ بھی ایک لونڈی سے ہی تھے، معصومہ طاؤس سے. ان کے دور میں بھی صرف فتنے رہے ہیں، لیکن ان کے دور کی ایک خاص بات ہے کہ عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی سلجوقی جو سردار ہیں وہ ان کے وفادار تھے اور ان کے ساتھ ان کی آمد و رفت تھی، اور مسلمانوں میں یہ اطمینان کا دور تھا ان کا. اور اس پورے دور میں یعنی خلیفہ مستنجد باللہ نے کوشش کی کہ وہ نبردہ زما ہو تمام بغاوتوں سے. ڈیفینیٹلی یہ دور شاندار دور تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پیسفل تھا. اور اس خلیفہ کے عہد میں ایک خلیفہ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی، لیکن اس کے لیے میں ایک پورا لیکچر کروں گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں آئے تھے کہ آپ کی قبر مبارک سے آپ کے جسد مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، تو یہ نور الدین زنگی وہی ہیں جن کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آؤ مدد کے لیے حفاظت کرو نا قبر کی، قبر مبارک کی. تو وہ ہم ان پہ ڈیٹیل انشاءاللہ بات کریں گے، فل لیکچر کریں گے. آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ خلیفہ مستنجد باللہ کے دور میں ہی نور الدین زنگی سلجوقی جو سردار تھے وہ موجود تھے، اور ان کے دور کی خاص بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے دور میں وفات پائی ہے، اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا. اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے، ہمارے بولوں کو قبول کرے. صرف اس دعا کو آپ اپنی عادت بنا لیں، مسنون دعا کو، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. آپ سکرین پہ دیکھیں گے، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس میں طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ بالخیر انشاءاللہ اور وہ آسان کرے منزلیں. آج ہمارے ساتھ ہماری بچی سیدہ صبا ہیں. بیٹا آپ دعا کیجیے. سیدہ صبا ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیں اتنی دیر آپ اس دعا کو پڑھ لیں. سیدہ آ گئی ہیں. جی بیٹا دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الميزان، وادخل جنة مع الأبرار
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الميزان، وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللہ اے پاک پروردگار، موت کی سختیوں سے اور اس کی تاریخ اور ہونے والی بے خوشیوں میں میری اور ہم سب کی مدد فرمائیے یا پاک پروردگار، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. آپ کی رحمت سے، آپ کے کرم سے، آپ کی توفیق سے یا اللہ پاک، ایک بار الحمدللہ بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے آپ کے درگاہ میں سامنے یا پاک پروردگار آپ کی برکائے خدا بندی میں یا اللہ. یا اللہ، اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا یا پاک پروردگار، آپ ہم کو مانگنا سکھا دیجیے یا اللہ. ہمارے دعاؤں میں قبولیت کا اثر ڈالیے یا اللہ پاک، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. یا اللہ موت برحق ہے یا اللہ، موت تو آنی ہے یا اللہ پاک، ہم پہ رحم فرمائیے یا اللہ. آج ہم نے یاد دہانی سنی اپنی پیاری استاذہ جی سے تو روح کانپ اٹھی ہے پاک پروردگار. یا اللہ پاک، آپ اگر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے یا اللہ. یا رب العالمین، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان. یا اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو، تو اپنے پسندیدہ بندوں کو، تو اپنے اولیاء اللہ بندوں کو یا اللہ پاک، تو بزرگان دین کو جس طرح سے محفوظ رکھتا ہے یا اللہ. یا اللہ ہم پہ بھی کرم فرمانا یا اللہ. یا اللہ بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں یا اللہ، بہت گنہگار ہے یا اللہ، لیکن ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں یا اللہ. ہم آپ سے ہمارے گناہ ایسے ہیں یا اللہ کہ ہم وہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہے یا اللہ پاک، لیکن یا اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کا رحم، آپ کا کرم، آپ کی رحیمی، آپ کی کریمی بہت بڑی ہے یا اللہ پاک. ہم اس رحیمی کریمی کے توسط سے مانگتے ہیں یا اللہ پاک، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. آقا یہ زبان جس سے آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس سے آپ کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے، جس سے نماز ادا ہوتی ہے یا اللہ، اس زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نہ نکلے یا اللہ. یا اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو ایسے کر دے یا اللہ پاک جس سے تو چاہتا ہے ہم کو دیکھنا یا اللہ. یا اللہ ہم بندے ہیں یا اللہ پاک، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے یا اللہ. یا اللہ تو پل پل پہ ہمارے رہنمائی کر یا اللہ پاک. ہم کو آگ جھپکنے کی اتنی دیر کے لیے بھی ہم کو ہماری نفس کے، شیطان کے حوالے مت کرنا یا اللہ. یا اللہ پاک ہم ساری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک، ہم ساری امت کی بھلائی اور عافیت مانگتے ہیں یا اللہ. یا اللہ ساری امت کے مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں یا اللہ. ہم غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایمان کی دعا کرتے ہیں یا اللہ. یا اللہ تو امت پر رحم فرما دے اللہ، امت کو اپنے دین سے بھٹکنے سے روک لے یا اللہ. یا اللہ پاک امت پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں یا اللہ پاک، بے شک تو المنتقین ہے یا اللہ. یا اللہ پاک، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. آقا ہم کمزور بندے ہیں یا اللہ. یا اللہ ہم تیری سورج کی تپش نہیں سہ سکتے یا اللہ، ہم چھوٹی سی آگ کا چرکا نہیں سہ سکتے
یا اللہ پاک اس جسم کو، اس وجود کو جو تو نے اتنی محبت دی ہے، ہمیشہ ہم کو اس رحمت کی، اس محبت کی عادت ہو گئی ہے یا اللہ. یا اللہ ہم آپ کی ناراضگی، آپ کا قہر، آپ کا غصہ، آپ کا عذاب نہیں سہ پائیں گے یا اللہ. یا اللہ، یا اللہ پاک آپ نے یہ وجود اتنی محبت سے تو ایسے ہی نہیں بنایا ہے نا یا اللہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم آغا، یا اللہ ہم کو عافیت کی زندگی اور عافیت کا خاتمہ بالخیر دینا یا اللہ. خبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ. ہم سے ایسے کام کروا لینا یا اللہ، دین کے، آخرت کے لیے یا اللہ، جس سے ہمارا عذاب کم ہو جائے یا اللہ. یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم آغا، ہمارے اندر ام المومنین کی صفات ڈال دیجیے یا اللہ. بی بی عائشہ کی حکمت، بی بی خدیجہ کا صبر یا اللہ، بی بی مریم کی پاکیزگی یا اللہ. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بڑی شان سے یا اللہ پاک، لیکن ہم چھوٹی سی مشکل پہ گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی سی مشکل پہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اللہ. میں ہی کیوں یہ آزمائش کے لیے، کوئی اور کیوں نہیں. لیکن یا اللہ پاک جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی آزمائش اس زندگی میں لینا ہے یا اللہ پاک لے لے اپنے خود، لیکن اپنے سے قریب کر لے یا اللہ، اپنے سے دور مت کر یا اللہ. یا اللہ ہم ایسی خوشی کبھی نہیں چاہیں گے یا اللہ جس سے ہمارے ایمان میں غفلت آ جائے، جس میں ہم ایک لمحے کے لیے تجھے بھول جائے یا اللہ. اسے خوشی نہیں چاہیے یا اللہ پاک. ایسی آزمائش ہی صحیح اللہ جس سے ہم تجھ سے لگے رہے، تیری جان ایمان سے لگے رہے، تیرے ذکر سے لگے رہے یا اللہ. اللہ پاک اس دنیا میں اگر ہمارے اندر اتنی سکت ہے یا اللہ، تو اپنے کلام میں پاک میں فرماتا ہے میں تم سے اتنی ہی آزمائش لوں گا جتنی تمہارے اندر سکت ہے یا اللہ. یا اللہ پاک لیکن ہمارے اندر خبر کا عذاب سہنے کی سکت نہیں ہے. پاک پروردگار ہم پہ رحم فرما دے، ساری امت المومنین پہ رحم فرما دے یا اللہ. یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک ہم ساری امت کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک. ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریے یا اللہ پاک. یا رحمان، یا رحیم، یا کریم آقا، ہم دین اور دنیا کی عافیت مانگتے ہیں اللہ. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ. یا اللہ ہم ہمارے استادوں کی، ہمارے رہنماؤں کی یا اللہ پاک عافیت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک. ان سے، ان کی زبانوں سے نکلا ہوا ہر لفظ قبول فرمائیے یا اللہ پاک، ہر دعا قبول فرمائیے یا اللہ. ان سے کیا گیا ہر عمل قبول فرمائیے یا اللہ پاک، قبول مبرور عطا فرمائیے یا اللہ پاک. یا اللہ پاک گناہوں کی معافی دے دے یا اللہ، دعاؤں کی قبولیت دے دے یا اللہ، خیر کا معاملہ عطا کریے یا اللہ پاک. یا رحمان، یا رحیم، و کریم آقا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام